وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو آئیے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آزاد کشمیر میں آئیے اور کشمیریوں سے مخاطب ہو جائیں اور دیکھ لیں کہ 5 اگست کے اقدامات کو کوئی کشمیری، کسی مکتب فکر کا کشمیری، چاہے کسی سیاسی جماعت سے اس کا تعلق ہو، وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے یا نہیں۔ اور اگر آپ میں حوصلہ ہے تو پھر عمران خان صاحب کو یا مجھے آپ اجازت دیں کہ ہم آئیں اور ہمیں پھر سری نگر میں ایک کھلی کچہری کا موقع عنایت کریں اور ہم بھی کشمیر کی عوام اور کشمیر کی قیادت سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو اقدامات دلی کی سرکار نے اٹھائے ہیں کیا کشمیریوں کو قبول ہے یا وہ ان کو مسترد کرتے ہیں۔ تو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا اور صحیح موسم کا حال آپ کو دلی تک اس کی خبر ہو جائے گی۔ سر، نمرا سہیل فرام PTV نیوز۔ سر، ایک طرف بھارت کا جو اقلیتوں کے حوالے سے جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ شاید دنیا میں سب سے برا ہے، دوسری طرف وہ بات کرتا ہے کہ ہم نے سلامتی کونسل کی رکنیت بھی لینی ہے، تو ایک طرف وہ خود 7 دہائیوں سے سلامتی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں اس کی ہی دھجیاں اڑا رہا ہے، دوسری طرف رکنیت کی بھی بات کرتا ہے، کیا کہیں؟ دیکھیے، 2 مختلف چیزیں ہیں۔ سلامتی کونسل کی جہاں تک ممبرشپ کا تعلق ہے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے اور اس پروسیس میں ملک جو ہیں وہ اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں، لابی کرتے ہیں اور اپنے لیے ماحول سازگار بناتے ہیں۔ سلامتی کونسل کا ممبر اگر بھارت بن بھی جاتا ہے تو کوئی قیامت نہیں ٹوٹے گی۔ 7 مرتبہ پہلے بھی بھارت سلامتی کونسل کا ممبر رہا ہے، موقف تبدیل نہیں ہوا۔ آج بھی اقوام متحدہ کا کشمیر پر وہی موقف ہے جو تاریخی موقف تھا اور ہمارے موقف کی وہ تائید، ابھی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل ہمارے موقف کی تائید کر کے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 7 مرتبہ پاکستان بھی سلامتی کونسل کا ممبر رہا ہے۔ اگر ہندوستان بنتا ہے تو پاکستان بھی اگلی منصوبہ بندی کر رہا ہے کہ ہم نے آئندہ کب اپنا وہاں مقام حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے بھی جستجو اور اس کا آغاز ہم نے کر دیا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، ہم تو سلامتی کونسل کی قراردادوں کو اہمیت بھی دیتے ہیں اور ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ بھارت سلامتی کونسل کی قراردادوں کو اہمیت کیوں نہیں دے رہا؟ بھارت انسانی حقوق کو اس طرح پامال کیوں کر رہا ہے؟ یہ دنیا کو اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کمشنر ہیں ان کی 2 رپورٹیں آ چکی ہیں، اس کا مطالعہ کر لیں تو پتہ ہو جائے گا، عیاں ہو جائے گا کہ ان کا ریکارڈ وہاں کیا ہے۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشنز ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ہے جو آج لکھ رہا ہے، وہ لوگوں کے سامنے واضح ہے۔ سر، بھارت اور RSS جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے کشمیری نہتے ہیں اپنا دفاع نہیں کر سکتے، ان کے اوپر مظالم لا رہا ہے، جبکہ پاکستان نے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ سفارتکاری اور بات چیت کا راستہ اپنایا ہے۔ اس حوالے سے آپ اقوام متحدہ کا کردار کتنا اہم دیکھتے ہیں اور اس کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ ہم نے تو اقوام متحدہ سے مسلسل رابطہ بھی کیا ہے، انہیں آگاہ بھی کرتے رہے ہیں۔ میرے بہت سے خطوط اب اقوام متحدہ کے ریکارڈ کا حصہ ہیں جو میں نے سیکریٹری جنرل کو لکھے ہیں۔ میرے بہت سے خطوط جو میں نے سلامتی کونسل کے صدر کو لکھے ہیں وہ اقوام متحدہ کے ریکارڈ کا حصہ بن چکے ہیں، جس میں پاکستان کا اور کشمیریوں کا جو ان پر ایک ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کی پوری داستان اس میں رقم ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج ہندوستان کا جو رویہ ہے، توقع کی جا رہی تھی کہ کووڈ-19 کے بعد ان کے رویے میں کوئی لچک آئے گی اور وہ انسانی تقاضوں کے مطابق وہاں جو ریسٹرکشنز ہیں، جو وہاں قدغنیں لگی ہیں، اس میں کوئی نرمی کریں گے۔ ایسا نہیں ہوا۔ ان کا وہی سلسلہ، وہی سرچ اور کارڈن اور سرچ آپریشنز جاری ہیں، وہی
काले कवानीन का सहारा लेकर वो उनका जुल्म जो है वो बरकरार है। इंसानी हकूक़ को जिस तरह पामाल किया जा रहा है, दुनिया उसको देख रही है। मैंने कोशिश की है अक़वाम मुत्तहिदा के साथ साथ जो हमारा OIC का फोरम है उन्हें भी मुखातब करूं, उन्हें भी मैंने ख़तूत लिखे हैं, उनको मरासले भेजे हैं और मैं तवक्को करता हूं कि जिस तरह मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है, दिल्ली के जो वाक़यात हैं हमें भूले नहीं हैं। श्रीनगर की दास्तान को तो आपने कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के ज़रिए दबा लिया, लेकिन दिल्ली के वाक़यात को आप नहीं छुपा सके। पूरी दुनिया ने देखे हैं और रिपोर्ट किए हैं कि जो सलूक हो रहा है, जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट है, उस पर तो हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान की अपोजिशन सरापा एहतजाज है। आज कैफियत ये है, मज़ाकरात का आपने जिक्र किया कि मज़ाकरात के लिए नहीं आता, वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, क्या चीन के साथ मज़ाकरात लद्दाख पे जो मसले चल रहे हैं उनके ईस्टर्न बॉर्डर पे सेक्टर पर, क्या उनमें कोई पेशरफ्त हुई? क्या नेपाल के साथ जो वो वादा करता रहा कि हम बैठकर गुफ्तो शुनीद के साथ हम मसले को हल करते हैं, आपने देखा नहीं हुआ। और बिलाखिर नेपाल की जो पार्लियामेंट है उन्होंने अपना फैसला सादिर कर दिया। उनको नागवार गुजरा लेकिन मजबूरन उनको करना पड़ा। आप देखें श्रीलंका के साथ उनका रवैया एक तारीख का हिस्सा है। आप देखें बांग्लादेश जिनके साथ उनके बड़े अच्छे मरासिम, आज कहते हैं बंगालियों को वो दीमक से तशबीह देते हैं। कौन सा हमसाया है हिंदुस्तान का आज जो आज हिंदुस्तान की इस मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी से मुतमईन हो? एक दिखाई नहीं दे रहा। सार्क का फोरम था, उसको आपने बेवकत करके रख दिया, डिसफंक्शनल करके रख दिया। ये सारे इक़दामात हैं जिसकी वजह से आज पूरा भारत के गिर्द जो नेबरहुड है, जो उसके हमसाए हैं, उन्हें उनके इक़दामात, हिंदुत्वा सोच और उनकी पॉलिसीज़ पर तशवीश भी है और सब समझते हैं कि वो अमन और इस्तेहकाम के लिए, इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन चुके हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में ब्रीफिंग दे रहे थे और उन्होंने जिक्र किया कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को मैंने ख़त लिखे हैं। हुदूद में भारत में मुसलमानों पर ढाए जाने वाले जुल्म का मुकम्मल तौर पर जिक्र किया है। भारतीय फ़ौज की मकबूजा कश्मीर में सर्च ऑपरेशन जारी है। OIC के फोरम को भी खतूत लिखे, मरासले भेजे। दिल्ली के वाक़यात को भारत नहीं छुपा सकता और भारत की जानिब से जिस बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है उसकी दुनिया भर में मजम्मत भी हुई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने आगाह किया कि भारत पहली बार भी 7 बार सलामती कौंसिल का मेंबर बन चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं।